بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک بار پھر۔ وظائف کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، ظاہر ہے ویسے آپ اس کو کسی اور وقت دیکھتے ہیں، لیکن آج معمول سے طویل نشریات ہیں، اور لیکن ہم نے یہ بہت ضروری سمجھا کہ ظاہر ہے وظائف کو سیگمنٹ کا حصہ ضرور بنایا جائے۔ انشاءاللہ آگے جا کے پھر قبلہ مفتی شمجی صاحب دعا بھی کروائیں گے انشاءاللہ، اشرفی صاحب کلام پیش کریں گے، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ ابھی میں ڈائریکٹ آتا ہوں آج کے سوال کے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم خیریت سے ہیں السلام جی؟ ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ ہم نے چاہا کہ آج کی شب کے عنوان سے تو ہمارے سیگمنٹ چل رہے ہیں، لیکن یہ ایک معمول کا جو سیگمنٹ ہے یہ رہ نہ جائے، تو اس میں ضرور بات کریں۔ تو یہ شہلا صاحبہ ہیں لاہور سے، میری جب شادی ہوئی کچھ دن بعد سسر کا انتقال ہو گیا۔ میرے سسرال والوں کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ میں منحوس ہوں۔ اب نتیجہ نکلا کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے میرے شوہر سمیت تمام سسرال والے آپس میں ایکا کر لیتے ہیں، میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتی کہ میرے والد بہت بیمار رہتے ہیں اور میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں تو کئی مرتبہ خودکشی کرنے کا بھی سوچ چکی ہوں، بتائیے میں کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ بڑی ہی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ یعنی وہ بیچاری نہ اپنے گھر بتا سکتی ہے نہ کسی اور کو بتا سکتی ہے۔ اچھا، یہ بہت سے گھروں کے مسائل ہوتے ہیں۔ میں تو ایک بات یہ کہوں گا، خاص طور پر جو سسرال والے ہیں، چاہے وہ کسی بچی کے بھی ہوں، کوئی بندہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن کی ساعت منحوس نہیں ہوتی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے اعمال کی نحوست بعض اوقات اٹھاتا ہے۔ جی۔ اچھا، میں یہ کہوں گا کہ جو سسرال والے سارے مل کر، اور شوہر سے بھی کہوں گا کہ وہ مل کر ان کو منحوس کہتے ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اس شوہر کی بہن اور ان کی ساس کی بیٹی اگر انہیں کوئی منحوس کہے تو کیسا لگے گا؟ صحیح نہیں اچھا لگے گا نا؟ تو لہٰذا کسی کو منحوس نہ کہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا۔ میری بہن، آپ ان سے الجھے نہیں۔ جتنی بہنوں کے مسائل اگر اس طرح ہیں، الجھے نہیں، الجھنا چھوڑیں، اور اپنا کام جو آپ کے ذمے ہے وہ پورا کریں۔ کسی سے خواہ بحث و مباحثے میں مبتلا نہ ہو۔ نماز کی پابندی کریں، اپنے رب تعالیٰ سے لو لگائیں۔ آج بڑی رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، جی ہاں، خوب دعا کریں۔ سورہ قمر کی یہ آیت نمبر ہے 10، ٹھیک ہے، آیت نمبر 10 ہے، اور یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ اچھا، کہ نوح علیہ السلام کو جب قوم نے بڑا تنگ کیا، پریشان کیا، 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی، 72 یا 73 ایمان لائے، مذاق اڑاتے تھے، پہلے نبی تھے اب بڑائی بن گئے، معاذ اللہ، الٹی سیدھی باتیں۔ تو یہ انہوں نے دعا فرمائی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کایا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی، اس کا معنی ہے اے میرے رب، انی، بے شک میں، مغلوب ہوں، فانتصر، تو تو میری مدد فرما۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار ان کی تکذیب کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ ہر نماز کے بعد میری بہن، جتنی بہنوں کے مسائل ہیں، جائے نماز پر بیٹھ کر صرف 3 مرتبہ اس کی ٹرانسلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنا حال سامنے رکھتے ہوئے یہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف، پھر اس آیت کریمہ کا کمال دیکھیے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی سپرد کر رہی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ دوسرا، رافع، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے بلند کرنے والا۔ کوئی کتنا بھی آپ کو نیست کرنا چاہے، کوئی کتنا ہی نابود کرنا چاہے، کوئی کتنا ہی نیچے کرنا چاہے، لیکن آپ نے بلندی والے سے بلندی مانگنی ہے نا، تو یا رافع یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے مقابلے میں آپ کو سرخروئی عطا فرمائے گا۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ وقت تو ختم ہو گیا، لیکن اگر بس آج شب قدر ممکنہ تو اگر بتا سکیں کوئی ایسا کوئی عمل یا سورہ یا آیت کے جو تمام خواہشوں پر جس کا اطلاق ہوتا ہو کہ تمام جائز حاجات کے لیے جو پڑھا جا سکے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں مستجاب الدعوات بنوں، ہر دعا قبول ہو، ہر خواہش پوری ہو۔ تو ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی، صدق مقال اور عقل حلال، سچ بولنا اور حلال۔ اس کے بعد یہ جو دعا بتا رہا ہوں یہ قرآنک دعا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، اور آپ کو یہاں سے پڑھنی ہے بیدک الخیر
इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर राइट बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तेरे ही हाथ में तमाम खैर है बेशक तू हर शे पर कादिर है। वाह। ये सुबह और रात में सोने से पहले ये 7-7 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, और जब भी दुआ मांगें दुआ से पहले 1 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात, तमाम तमन्नाएं इंशाअल्लाह पूरी फरमाएगा और दुआएं कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी दुआ भी होगी आगे जाके नशरियात में इंशाल्लाह। अभी हम एक वक्फा लेते हैं और दोबारा हाजिर होते हैं, नशरियात जारी है हमारी इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सा